تو بس جہاں تک ہوتا ہم کرتے ہیں، لیکن آگے کامیابی دینا تیرا کام ہے. اور جب ماں کو راضی رکھو گے نا، اس کی خدمت کرو گے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انطاکیہ سے ملک شام سے انطاکیہ جا رہے تھے، پیدل سفر تھا، تو دل میں خیال آیا لاؤ رب سے کلام کر کے کہوں کوئی سواری کا انتظام ہو جائے. نبی تھے، فوراً گفتگو کے لیے ہاتھ بڑھائے، کہا مولا کوئی سواری کا انتظام. کہا کلیم اور تھوڑا آگے بڑھ جاؤ، میرا ایک بندہ ملے گا، اس سے کہنا سواری کا انتظام ہو جائے. اگر رب چاہتا بابا تو فرشتہ آ سکتا تھا نا. اللہ چاہتا تو جنت سے برا، اگر اللہ چاہتا تو زمین کو کہتا سمٹ جا، زمین سمٹ جاتی، پہنچ جاتے. لیکن نہیں، ماں کا مرتبہ دکھانا مقصد تھا. کام مجھے آگے بڑھو، میرا ایک بندہ ہوگا میرے ذکر میں مشغول ہے، جا کے سلام کلام ہو، اس کے بعد کہنا انتظام خود کر دے گا. بس گئے. جیسے آگے بڑھے تو ایک اللہ 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 کا ذکر میں مشغول ہے. سلام کیا، جواب دیا، دیکھا کلیم اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے. کہا حضور آپ حکم دیتے میں آ جاتا. کیا بات ہے؟ کہا سفر کر کے بہت دور تک جانا ہے، بس ایک سواری کے انتظام کے لیے رب کا یہ پیغام ہے کہ آپ انتظام کر دو. اللہ اکبر. وہ اللہ کا بندہ ایسے چلتے ہوئے بادل کو اشارہ کیا، اس کا اشارہ کیا ہوا؟ بادل زمین پر آیا. بادل زمین پر آیا. زمین پر آنے کے بعد وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے اے بادل یہ کلیم اللہ ہے، انہیں سوار کرو، ان کی منزل تک پہنچاؤ. اللہ اکبر. اے لوگوں، جیسے ہی بادل نے حکم سنا اپنے اوپر سوار کیا، اپنی تیز رفتاری کے ساتھ چلا. حضرت موسیٰ کلیم اپنی منزل پر اترے. جیسے ہی اترے تو دل میں خیال پیدا ہوا یار کتنا بڑا نیک بندہ تھا. وہ اشارہ کرتا ہے، بادل کہنا مانتے ہیں. آج ہمارے یہاں چھوٹا سا مدنی منا ہو، کہو بیٹا پانی پلو، تمہارے پہ ہو جائے تو میں ابھا دے جاؤں گی. ارے بھائی یہ چھوٹے بچے کو یہ کس نے سکھا دیا؟ ہونا کیا چاہیے تھا آگے بڑھتا، دیتا نا گلاس، لیکن دیتا ہے نہیں دیتا. یہ لوگوں یہ جب بچپنے سے نہیں دیتا، ابھی گلاس نہیں ہمارا ہے، بوڑھے ہوں گے تو اس کے سوا کچھ نہیں. اسے سکھاؤ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے. یہ لوگوں جیسے ہی حضرت موسیٰ کے دل میں خیال آیا کتنا نیک بندہ ہے، اشارے کرتا ہے، بادل کہنا مان رہے ہیں. اللہ اکبر. وہی ہوتی ہے اے موسیٰ کیا سوچ رہے ہو؟ کہا مولا تیرا کتنا مقبول بندہ ہے کہ ایک اشارے پر بادل ان کا کہنا مان رہے ہیں. کہا موسیٰ تعجب ہے؟ کہا مولا بہت تعجب ہو رہا ہے. کہا یہ کچھ تعجب کی بات نہیں. کہا مولا اس سے تعجب ہے؟ کہا ہاں موسیٰ وہ میرا مقبول بندہ ہے، اس نے تو بادل بلایا اور بادل بلانے پر وہ آ گیا. کہا مولا اگر کوئی اور چیز کہتا تو کیا کرتا؟ کہا وہ جو کہتا وہ کر دیتا. کہا مولا یہ مرتبے کہاں سے ملے اسے؟ تو آواز آتی ہے کہ موسیٰ یہ اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار ہے، اپنی ماں کو کبھی ناراض نہیں کرتا. اور اے موسیٰ سن لو، تعجب کی بات سنا رہا ہوں. اگر وہ اس وقت بادل کو اشارہ کیا، اگر اس وقت یہ اشارہ کر کے زمین اور آسمان کو الٹ پلٹنے کا کہہ دیتا، میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کے کہنے پر زمین و آسمان کو رد و بدل کر دیتا. اے مسلمانوں، آج سب سے بڑی نعمت ماں گھر میں ہے، اور ہم دعاؤں کے لیے مارے گھوم رہے ہیں. سنو ماں کیا ہے. یہ ماں جب معجزے سناتی ہیں اور ماں جب ایسی تربیت دیتی ہے تو یقیناً اس اچھی تربیت سے جب کوئی بندہ پلتا ہے اسے لوگ مولا علی کہتے ہیں. مولا علی پلے کہاں ہیں معلوم ہے آپ کو؟ مصطفیٰ کی تربیت میں، حضور کی تربیت میں پلے ہیں. اور پلتے پلتے آپ نے مصطفیٰ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا جاگنا پھرنا جو بھی تھا سارا دیکھا. اور اس تربیت میں سے ایک تربیت یہ بھی تھی، حضور جلوہ فرما ہے، چادر بچھی، چادر کندھوں پر ہے، صحابہ کا مجمع ہے. کہیں گوشت کے حوالے سے کہیں گفتگو ہو رہی تھی، کسی کھٹکی والا جس کو بولتے ہیں کساب والا. وہیں کھڑے ہو گئے، حضور کھڑے ہو گئے. صحابہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی، یہ بڑھیا ہے کون جس کے لیے کائنات کا تاجدار کھڑا ہو رہا ہے؟ بڑھیا کی قسمت پر سب صحابہ رشک کر رہے ہیں. صدیق بھی رشک کرے، عمر بھی رشک کرے، عثمان بھی رشک کرے، میرے پیارے مولا علی بھی رشک کر رہے ہیں. بس وہ مائی کیا آئی، مصطفیٰ کھڑے ہوئے اپنے کندھے سے چادر اٹھائی بچھائی اور کہا مائی اس پہ چلو فکر ہو جائیے. کو بٹھایا جس سے بڑھیا بیٹھی.
تھوڑی دیر باتیں ہوئی, گفتگو ختم ہوئی, ماں نے چلنا شروع کر دیا, مصطفیٰ کھڑے ہیں, ماں چلی گئی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خوش قسمت عورت ہے کون جس کی تعظیم اور عزت کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ چادر جسے چومنے کے لیے صدیق ترستے ہیں, عمر ترستے ہیں, عثمان ترستے ہیں, حیدر ترستے ہیں, طلحہ و زبیر ترستے ہیں, بلال اور خبیب ترستے ہیں, یا رسول اللہ اس کے لیے چادر بچھائی جا رہی ہے اور اس سے عزت اور احترام دے کر اس سے گفتگو کی جا رہی ہے. یا رسول اللہ آپ کی ذات سے گفتگو کرنے کے لیے تو ملائکہ ترس رہے ہیں, انبیاء ترس رہے ہیں, اولیاء ترس رہے ہیں, یا رسول اللہ یہ خوش قسمت بڑھیا ہے کون؟ کہا میرے صحابہ نہیں پہچانا؟ کہا نہیں. کہا یہ وہی بڑھیا ہے جسے کائنات حلیمہ سعدیہ کہتی ہے, جسے دائی حلیمہ کہا جاتا ہے. یہی وہ ماں ہے جس نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا, اسی ماں کا میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں. اللہ سبحان اللہ. اے لوگوں ماں سے پیار کرو, یہ مصطفیٰ کا طریقہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضرت علی کی تربیت کس نے کی تھی؟ حضور نے, اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے, وغیرہ وغیرہ ان لوگوں نے تربیت کیا. وہ ہجرت نبی کی شب تھا مشرکین میں غضب کے مصطفیٰ گئے ہیں کب, جو کھینچ چادر وفا تمہیں سلایا کس نے تھا, جو کھینچ چادر وفا تمہیں سلایا کس نے تھا, تو کہہ اٹھے علی یہی نبی 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 اللہ. اور جنہوں نے یہ حق ادا کیا ہے ان کا فیضان دیکھیے. خاص کر کے اس شعر پہ خاص توجہ چاہوں گا. اب آپ کو نبی نبی نہیں علی علی بولنا ہے. بولیے علی 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 علی. اب یہ کہاں پڑھ رہے ہیں اس کو سماعت فرما لیں مختصر میں. مجھے چند ضروری باتیں بتانی ہیں اور وقت بھی میرا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. نبی کی گود میں پلے اللہ اللہ. بیٹا اپنی ماں کی گود میں پلتا ہے نا, باپ کی گود میں پلتا ہے نا, رشتہ داروں کی گود میں پلتا ہے نا, بہنوں کی گود میں پلتا ہے, کبھی بھائیوں کی گود میں آتا ہے, کبھی خالہ کی گود میں آتا ہے, کبھی پھوپھی کی گود میں آتا ہے. یک بات نکلے سب کی گودیں ملتی ہیں. علی تمہارے پلے پر برکاتی کی جان قربان نبی کی گود میں رہی ہے. تو کہتے ہیں شاعر نبی کی گود میں پلے حرم کے چھاؤ کے تلے. ارے سب کو چھاؤں ملتی ہے تو کائے کی ملتی ہے؟ کوئی اچھا ماربل کا مکان ہو, ٹائلس لگی ہو اور اچھا سا چنا کلر وغیرہ جو بھی ہو, اس محل میں اوپر کی چھت میں وہ پلتے ہیں. لیکن علی تم پر کوئی اور چھت نہیں, حرم کی چھاویں ہیں, حرم کی چھاویں ہیں. ارے سب کو تو اپنے گھر کے محل کی چھاویں ملتی ہے, علی تمہیں نبی اور اللہ کے حرم کی چھاویں مل رہی ہے. نبی کی گود میں پلے حرم کے چھاؤ کے تلے. اور جس کو نبی کی گود ملے, حرم کی چھاؤں ملے, تو اس کا جوش کا یہ عالم ہوتا ہے کہ نبی کی گود میں پلے حرم کے چھاؤں کے تلے, وہ جوش اور بلبلے کے کانپتے تھے مرحلے. نبی کی گود میں پلے حرم کے چھاپ کے تلے, وہ جوش اور بلبلے کے کانپتے تھے مرحلے. وہ شیر حق کی در چلے تو کفر میں سلسلے, وہ شیر حق کی در چلے تو کفر میں سلسلے. مچا دو ایک غلبلی علی 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 علی. اور آج ہم ان کا نام لے رہے نا. اے لوگوں یہ خوشی کی تقریب ہے, اور جس کو بھی خوشیاں میسر ہوتی ہے
اللہ عطا کرتا ہے، مصطفیٰ بانٹتے ہیں، لیکن وہ بٹنے کے دروازے کا نام علی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے خوش قسمت دلہو، اپنی قسمت پر ناز کرنا، اللہ نے یہ خوشی کا موقع دیا ہے، یہ بھی حضرت مولا علی کا صدقہ ہے۔ وہ ذات بابرکت ہے، وہ ذات کہ کائنات میں اگر کسی کو بھی ولایت کی سند اور ولایت کا تاج ملتا ہے تو آج بھی اس سے مولا علی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب فرشتے اس بندے کو چنتے ہیں اللہ کے کہنے پر کہ اس بندے کو چن لو، ولی بنانا ہے، اپنا دوست بنانا ہے، اب کوئی کسی کو دوست بناتا ہے تو پہلے کسی کو پوچھتا ہے یہ آدمی کیسا ہے، پوچھتا ہے نا، جیسے آپ ہیں، میں ہوں، آپ میں سے کسی کا کسی کے ساتھ دوستی کا تعلق ہے، بھائی کام ایک قادریوں اپنی قسمت پر ناز کروں۔ جب کوئی قادری دلہا کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو نگاہ غوثیت اٹھتی ہے، وہ کیسا بھی ہوتا ہے لیکن نگاہ قادری اسے ولایت کی سند عطا کر دیتی ہے۔ اور غوث اعظم کا یہ فرمان سن کر آپ کو بھی خوشی ہوگی، بے حق مجھے تو مسرت بھی جب پڑا، حضور غوث پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے یہاں ولایات یعنی ولی بننے کی سند اور درجات جسے کپڑوں کی طرح لٹکے ہوئے ہیں، میں جسے چاہتا ہوں اسے پہنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی طاقت ہے، جسے چاہتا ہوں اسے پہنا دیتا ہوں۔ اے لوگوں، وہی حضرت مولا علی ہیں کہ جن کے نام میں اتنی برکتیں ہیں، لیکن آج سے یہ عادت بنا لینا، نبی پر جب درود بھیجو نا تو عموماً ہمارا طریقہ ہی ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو یوں کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس آل میں پنجے تنے پاک بھی ہیں، قیامت تک آنے والی نسل مصطفیٰ بھی ہیں، سارے کے سارے سادات کرام ہیں، اور مصطفیٰ نے کرم فرمایا اس آل کا ایک مفہوم محدثین بیان فرماتے ہیں، تمام کے تمام مومنین بھی اس میں شریک ہیں۔ علی شاہ انام ہے، علی کا فیض عام ہے، علی کا جو غلام ہے، علی علی سے کام ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نام سے بگڑے کام بن جاتے ہیں، تو یہ لوگوں ان کے طرز پر اگر کوئی عمل کر لے تو سونے پہ سہاگا ہے نا، کوشش کرنا۔ علی شاہ انام ہے، علی کا فیض عام ہے، علی کا جو غلام ہے، علی علی سے کام ہے۔ یہ نغمہ صبح شام ہے، یہ نعرہ گام گام ہے، یہ نغمہ صبح شام ہے، یہ نعرہ گام گام ہے، اسی سے ہر کلا ٹلی۔ علی 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 ایک بار جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا مبارکہ ہے۔ اور جب کوئی نکاح کر لیتا ہے یعنی نکاح پڑھ لیتا ہے، تو جب وہ نکاح پڑھ لیتا ہے تو حدیث پاک آج بھی وہ صدا دے رہی ہے کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے ایمان کی حفاظت کر لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کر لیا؟ آدھے ایمان کی حفاظت کر لی۔ اب یہ زندگی جہاں سے شروع ہوئی، اب وہاں سے یہ زندگی میں آدھے ایمان کو وہ مکمل کرے۔ لیکن اے لوگوں، یہ کب ہوگا؟ جب حضرت مولا علی کا کردار لے کر چلو گے، عورتیں حضرت فاطمہ کا کردار لے کر چلے۔ جب عورتیں حضرت ام الخیر فاطمہ جیسی ہوتی ہیں تو اس کے بطن سے جو بیٹے پیدا ہوتے ہیں اسے لوگ غوث اعظم کا نام دیتے ہیں۔ اے لوگوں، جب حضرت فاطمہ تو زہرا ہوتی ہے تو ان کے بطن پاک سے جو بچے جنم لیتے ہیں اسے حسنین کریمین کہتے ہیں۔ اے لوگوں، جب ماں آمنہ ہو تو اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں اسے لوگ نبی آخر الزماں کہتے ہیں۔ اے لوگوں، جب ماں نیک اور صالحہ ہو اور اس سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو قسم خدا کی اسے لوگ معین الدین چشتی کہتے ہیں۔ جب ماں نیک اور پاسائے ہو اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو اسے لوگ صابر پیا کلیری کہتے ہیں۔ اور جب ماں نیک ہو تو لوگ بیٹوں کو حضرت مقصود سنانی کہتے ہیں۔ جب ماں نیک ہو بیٹے پیدا ہو تو اسے نظام الدین اولیاء کہتے ہیں۔ ارے مجھے کہنے دو، جب ماں نیک ہو اور بیٹا پیدا ہو تو اسے لوگ مجدد اعظم کہتے ہیں۔ باپ ہو تو مولا علی جیسا،
ماں ہو تو ماں فاطمہ جیسی، ارے باپ ہو تو حضرت عبداللہ جیسا، ماں ہو تو آمینہ جیسی، ارے باپ ہو تو حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست جیسا، اور ماں ہو تو ام الخیر فاطمہ جیسی۔ اور جب یہ جیسے 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 ملتے ہیں ویسے ویسے بیٹے مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں نظر آتے ہیں، کوئی حسنین کریمین کی شکل میں نظر آتے ہیں، کوئی غوث اعظم کی شکل میں نظر آتے ہیں، کوئی غریب نواز نظر آتے ہیں، کوئی مخدوم سمنانی تو کوئی کلیر پیا کے سردار نظر آتے ہیں، ارے کوئی مجدد وقت نظر آتا ہے۔ ارے مجھے کہہ لینے دو، جب بیٹے نیک مائیں اور باپ نیک اور صالح ہوتے ہیں، اس کے بدن سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو کائنات میں لوگ اسے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے۔ اچھا، جس کے ماں باپ نیک نہ ہو اور اس کا بیٹا نیک بن جائے تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں نا، لیکن حضرت معروف کرخی علیہ رحمت و رضوان، جن کا نام غوث اعظم کے پیروں مرشدوں میں نام آتا ہے، پیروں کی لسٹ میں نام آتا ہے، لیکن یہ کسی مسلمان کے گھر پیدا نہیں ہوئے، یہ آپ کی پرستش کرنے والے مجوسیوں کے یہاں پیدا ہوئے۔ لیکن قربان جاؤ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اسلام کی دولت دے دیتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے ایک آدمی سے سناتا رہتا ہے، اگر ماں باپ یہود و نصارہ ہیں تو بیٹا یہود و نصرانی بن جاتا ہے، مجوسی بن جاتا ہے، لیکن پیدائش طور پر اسلام کی فطرت پر پیدا ہو رہا ہے۔ جتنے بھی بچے کائنات میں جتنے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ ان کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں ایسے بیٹے اسی دین پر چلتے ہیں، لیکن حضرت معروف کرخی جب پیدا ہوئے غیر کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن جیسے پیدا ہوئے تھوڑے بڑے ہوئے، اب عموماً ہر دین کا ہر مذہب کا ماننے والا اپنے بیٹوں کو اسی طرف موڑتا ہے۔ انہوں نے ایک گرجا گھر میں لے کر کھڑا کر دیا۔ جیسے اب گرجا گھر میں گئے تو وہاں کے جو پادری تھے انہوں نے کہا کہو 3 خدا ہے، اللہ اکبر۔ بچپنا ہے حضرت معروف کرخی کا، کہتے ہیں لا هو اللہ احد هو اللہ احد هو اللہ احد هو اللہ احد، لا لا 3 خدا نہیں، میرا رب تو ایک ہی ہے۔ پیدا ہوئے غیروں کے گھر، لیکن قربان جاؤ رب کی رحمت پر کہ غیروں کے گھر میں بھی میرا مولا معروف کرخی جیسے شیخ پیدا کرتا ہے۔ پیدا ہوئے پادریوں نے مارا دھاڑا، بہت کوششیں کی، دھمکایا، لیکن قربان جاؤ ان کی زبان کی استقامت پر جملہ نہیں بدل رہے، ایک ہی جملہ هو اللہ احد هو اللہ احد بار بار بولے۔ انہوں نے دھکے مار کے گرجا گھر سے باہر کر دیا۔ جیسے گرے باہر دل میں خیال آیا ماں باپ کے پاس جاؤں تو واپس لے آئیں گے، ایک کام کرو اسلام کی تلاش میں نکلتے ہیں، اسلام کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ جب نکلے تو قسمت ان کی دیکھو، حضرت داؤد طائی جیسے شیخ ملے، پیر ملے، بزرگ ملے۔ ان کی نگاہ کیمیا نے انہیں ایسا بنایا، ایسا سجایا، ایسا گڑھا، ایسی تربیت کی، ایسی تربیت کی، وقت کے شیخ طریقت بن گئے، وقت کے پیر و مرشد بن گئے، وقت کے بہت بڑے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اور جب ماں باپ کی یاد نے پھر ستایا، لیکن یاد رکھنا ماں باپ اگر غیر مسلم بھی ہے تو ہمارا دین یہ کہتا ہے اس سے بھلائی کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کافر و مشرک ہو تب بھی؟ کہا ہاں، اسلام کی دولت جو ہے نا وہ ان کے وسیلے سے تجھے ملی ہے، اگر وہ نہ آتے تو تیرا وجود نہ ہوتا، ان کا احسان تجھ پر اب بھی ہے۔ اے لوگوں اندازہ لگاؤ، اگر کسی کے ماں باپ غیر دین سے تعلق رکھتے ہو پھر بھی بیٹے کو یہ حکم ہے اس کی نافرمانی شریعت کے معاملے میں اگر وہ دخل کر رہے ہیں تو اس کا فرما بردار نہیں ہوگا، اس کا نہیں مانیں گے۔ شریعت کے خلاف اگر وہ حکم دے رہے ہیں تو ہم لوگ نہیں مانیں گے، لیکن اگر وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کوئی کام سونپ رہے ہیں تو بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھلے ماں باپ غیر مسلم ہے لیکن پھر بھی ماننا ضروری ہے۔ اسلام کا طرز عمل بتا رہا ہوں، ماں باپ نے ستایا واپس آئے، لیکن قربان جاؤ حضرت معروف کرخی کے اخلاق اور کردار پر جب گھر پہ واپس آئے، اے ماں باپ کو سنو، تمہارا بیٹا جب گھر پہ آتے ہیں، تمہارا بیٹا جب گھر میں آتا ہے تو ماں باپ کو چین نہیں ملتا، لیکن جب وہ ماں باپ بہت دنوں سے شیخ کو کھو چکے تھے، جب حضرت شیخ واپس آئے اور جب ان کے حلیے کو دیکھا، ماں باپ نے دل میں خیال کیا یہ آنے والا ہمارے دین پر نہیں ہے، یہ دین میں کسی اور میں جا کر آیا ہے، لیکن ماں
ماں باپ نے خیر مقدم کیا، پوچھا بیٹا کیا بن کر آئے ہو؟ بس یہ کہا مسلمان بن کر آیا ہوں۔ بس یہ پیارے جملے کیا سنے؟ ماں باپ نے کہا بیٹا وہ پیارا دین اتنا اچھا ہے، تمہاری شکل و صورت سے ظاہر ہو رہا ہے، بیٹا وہ دین پیش کرو، ہم بھی مسلمان ہو رہے ہیں۔ بیٹے کے اسلام پر پیش کرنے پر ماں باپ مسلمان ہو گئے۔ اے لوگوں، ہم مسلمان ہو کر بیٹے کو پکا مسلمان نہیں بنا سکتے، لیکن کوشش کرو جب شادی ہو کہ ہمارا اچھا کام ہے، خوشی کا موقع ہے، مصطفیٰ کی آمد پر سب کو خوشیاں ملتی ہے، تو مصطفیٰ کی محفل سے ہی اس کی ابتدا کی جائے، اس کی شروعات کی جائے۔ لیکن میں یہاں یہ بتا دوں کہ لوگوں، آج جو ہماری رسمیں ہیں، ہمارے رواج ہیں، جو عورتوں میں عام ہیں، بہترین اگر کسی کے لیے، ہمارے لیے بہترین اگر کسی کی سیرت ہے تو حضرت مولا کائنات ہے۔ اب نکاح کیسے طے ہو رہا ہے دیکھیے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ نکاح طے کرنے سے پہلے بیچ میں کوئی ہوتا نہیں سر، رشتے جب منگنی ہوتی ہے، میزبان ہوتے ہیں، وہ سارے باتیں بنتے بنتے جب شادی تک پہنچتے ہیں تو ہمارے بیچ میں بہت سارے لوگوں کو رکھنا پڑتا، پھر جا کے رشتے سے وہ 3 گھنٹے کھڑے رہتے ہو، اور یہاں قرآن شریف سناتے تو مولانا بہت لمبو گئے۔ کہا علی گھبراؤ نہیں، انتظام ہم کر دیں گے، حوصلہ بڑھایا، آگے بڑھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دربار مصطفیٰ میں پہنچ رہے ہیں، سدرا کے مکی کو حکم ہوتا ہے جبریل جاؤ میرے محبوب کو پیغام دے دو۔ علی آ رہے ہیں، فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آ رہے ہیں، بہت شرمیلے ہیں، بولیں گے نہیں، مصطفیٰ تم خوشخبری دے دے، تم بات ہو، اور کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، رب کا پیغام ہے کہ علی اور فاطمہ کا نکاح مولا نے آسمانوں میں کر دیا ہے، تم زمین پر کر دینا۔ اب یہ رشتے جیسے ہی مولا علی آئے، مصطفیٰ نے دیکھا پہچان گئے، کہا علی گھبراؤ نہیں، تم سے پہلے جبریل آ چکے ہیں، تمہارا پیغام آ چکا ہے، اے علی جاؤ شادی کی تیاری کرو۔ اب شادی کی تیاری میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مولا علی کے سجدے پر، ان کے مقدس دلہا بننے پر، اے لوگوں ہم دلہا بنتے ہیں، ہمارے نوجوان دلہا بنتے ہیں تو یقیناً اچھے اچھے لوگ آتے ہیں، لیکن سنو علی جب دلہا بن رہے تھے صدیق اکبر ساتھ میں ہے، فاروق اعظم ساتھ میں ہے، عثمان ذوالنورین، زبیر و طلحہ اور بلال ساتھ میں ہے۔ علی تمہارے دلہا بننے پر قربان کہ انبیاء کے بعد سب سے بہتر جو آدمی وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ارے قیامت کے دن جس سے سب سے پہلے ہم کلام ہوگا وہ فاروق اعظم تمہارے ساتھ میں ہے۔ اے مولا علی تمہارے سجدے پر قربان، تمہارے ساتھیوں پر قربان، ایک وہ ساتھی بھی ہے جسے دنیا میں 2 بار جنت کو خریدا ہے۔ اے علی تمہارے ساتھیوں پر قربان، تمہارا ایک ساتھی ہمیں وہ بھی نظر آ رہا ہے جسے لوگ عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں۔ اے علی تمہارا ایک ساتھی وہ بھی نظر آتا ہے جو کعبے کی چھت پر چڑھ کر مصطفیٰ کی جان رحمت کے چہرے کی طرف رک کر کبھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے بلال نظر آ رہے ہیں۔ اے علی تمہارے ساتھیوں پر قربان کہ کوئی خالد بن ولید نظر آ رہا ہے۔ اے علی تمہارے ساتھیوں پر قربان کہ کوئی صبح نظر آ رہا ہے، کوئی ایوب انصاری نظر آ رہا ہے، کوئی طلحہ نظر آ رہا ہے۔ جب علی آئے مسجد نبوی میں مصطفیٰ جلوہ فرما تھے، کائنات کے تاجدار جلوہ فرما تھے، نہ عورتوں کا ہجوم ہے، نہ بیت ہے، نہ تاجے ہیں، کچھ نہیں، بس صدیق اکبر کا ساتھ ہے، مولا علی کی بارات ہے۔ جب مسجد نبوی میں وہ بارات اندر جیسے قدم رکھا مولا علی نے، حضرت عائشہ قریب میں ہی تھی، پہلے عورتوں کو مسجد میں آنا روا تھا، اب روا نہیں، قریب میں ہی بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ کے کان میں حضور نے کہا عائشہ دیکھ رہے ہو عرب کا تاجدار آ رہا ہے، عرب کا تاجدار آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا حضور عرب کے تاجدار تو آپ ہیں؟ کہا نہیں، علی عرب کے تاجدار ہیں، میں تو ساری کائنات کا تاجدار ہوں۔ لوگوں اس نکاح پر فخر کرو کہ دلہا عرب کا تاجدار ہو، نکاح پڑھانے والے مصطفیٰ کائنات کے تاجدار ہو، اور جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ جنتی نہیں کائنات کی ساری عورتوں کی سردار ہو۔ اے لوگوں جب مصطفیٰ نے وہ نکاح پڑھایا، اے لوگوں اس خطبے پر قربان جاؤ کہ علی کے فضائل
मुस्तफ़ा खुद बयान फरमा रहे हैं। जब वो खुतबा पढ़ा होगा वो सहाबा सुनने वाले रहे होंगे, मुस्तफ़ा ने निकाह पढ़ाया होगा। कि लोगों गौर करो, थोड़ी देर तसव्वुर ले जाओ वहाँ, वो कितना हसीन समा होगा। ये लोगों जब वो निकाह हो गया, निकाह की रस्म खत्म हुई, जब वो कबूल हो गया, सिदरा के मकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 70,000 फरिश्तों का मजमा लेकर जमीन पर उतर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ हजरत मौला अली और हजरत फातिमा की शादी की खुशखबरी लेकर आए और कहा, या रसूल अल्लाह, रब का सलाम हो और रब का पैगाम ये है, मुस्तफा तुम्हारी बेटी के निकाह पर तुम्हें रब खुद मुबारकबादियां दे रहा है। सुभान अल्लाह। लेकिन एक पते की बात बताऊं, आज फातिमा का महर में, मैं अपने महर में मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्मत की बख्शिश चाहती हूँ। रब से कहो कि मेरा महर यही ठहरेगा, कयामत के दिन उम्मतियों को रुसवा नहीं, इज्जत का ताज और वकार का ताज अता हो। अल्लाह अकबर। आवाज हजरत जिब्रील ने फौरन आकर खुशखबरी दे दी, या रसूल अल्लाह, कयामत के दिन आपकी गुनहगार उम्मत के साथ वही किया जाएगा जो आपकी बेटी फातिमा चाहेगी। ये महर मुकर्रर हो गया। जिंदगी गुजर रही है, जिंदगी गुजरते गुजरते कभी कभी दिन के संसार में कभी अनबन भी होती है, लेकिन जब जब बात बनती, कसम खुदा की मुस्तफ़ा खुद तशरीफ होती है। लेकिन दामन मुस्तफ़ा में एक साथ 9-9, 11-11 औरतें पनाह ले रही थी। लेकिन कसम खुदा की उन औरतों ने कभी शिकायत न की, कभी शिकवा न किया। मुस्तफ़ा जो खाते थे वो उन्हें खिलाते थे, मुस्तफ़ा जो पीते थे उन्हें खिलाते थे। आज नौजवान अपने दोस्तों पर तो लाखों रुपया खर्च करता है, बीवी ने 500 रुपया मांग लिया तो माँ सामने गाली दे रहा है। अपनी बीवी को माँ के सामने गाली देना, अरे सुन, तेरी बीवी की जो माँ है वो कौन है? तेरी बीवी का बाप है वो कौन है? हुजूर फरमाते हैं, नौजवान, दुनिया में तेरे 3 बाप हैं। कितने बाप हैं? बोलो। 3 बाप है। पूछा साहबा ने, या रसूल अल्लाह वो कौन है? आपने फरमाया, एक तो तेरा हकीकी बाप, एक तेरा वो उस्ताद जिसने तुझे पढ़ाया, वो रूहानी बाप, और तीसरी मंजिल पर जब तू निकाह पढ़ के किसी औरत को लाए तो उसका बाप जो होता है वो भी तेरा बाप है। ये लोगों, इनके हुकूक अगर नहीं अदा करोगे, अगर उनका हक यहाँ नहीं दिया तो दोस्तों में भले करोड़ों खर्च किया होगा, वो काम न देगा। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि अगर किसी ने किसी भी नेक काम में कोई सदका कर दिया, खैरात कर दी, उसे उतना सवाब नहीं मिलता जितना वो पैसा अपनी बीवी के लिए खर्च करता है उसे मिलता। अगर कोई सदका देकर किसी फकीर को खुश कर दे, किसी गरीब को खुश कर दे, लेकिन इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना सवाब तुम 1 रुपया ही देकर अपनी बीवी को खुश कर दोगे। उनके साथियों ने अर्ज किया था, हुजूर, हमारे इल्म में कोई ऐसा काम नहीं जो जिहाद से ज्यादा बढ़कर हो, क्योंकि नमाज आदमी पढ़ता है, थोड़ी देर का वक्त होता है ना, पढ़ लिया, बात खत्म। हज अदा किया, 5 रोज में जो भी अरकान थे अदा कर लिए, बात खत्म। ज़कात पैसा दे दिया, बात खत्म। लेकिन जिहाद अपनी गर्दन कटाना, अपनी अजीज तरीन जान देना है, शहादत का मर्तबा इतना आसान नहीं है। ये तो बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा इसका सवाब है, इससे बढ़कर कोई इबादत न होगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा था, एक जुमला सुनना, और कभी अगर छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, इस अमल को कर लेना, अल्लाह उस सवाब से माला माल फरमाएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने फरमाया था, मेरे साथियों, मेरे इल्म में एक अमल ऐसा है जो जिहाद से ज्यादा सवाब रखता है। कहा, अब्दुल्ला बताओ वो है क्या? कहा, जब एक औरत और एक मर्द निकाह कर लेते हैं और उससे जब कोई बच्चा या बच्ची जन्म लेती है, और जब उसकी परवरिश के दिन गुजार कर जब रात में कभी वो उठे और अपनी बच्ची या बच्चे को बिगैर चादर का पाए, यानी खुला सोया हुआ पाए, यानी कोई कपड़ा उस पर नहीं है, और बाप मोहब्बत से अगर उस पर चादर डाल दे तो ये रात में उठकर उस पर चादर डाल देना, ये उस जिहाद के सवाब से भी ज्यादा सवाब रखता है। उन लोगों ने कहा, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, इतना अजीम सवाब? कहा हाँ। कहा
کہا وہ کیسے؟ کہا جب وہ چادر رکھتا ہے جہاد میں جاتا ہے تو اسے کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کوئی مجھے بہادر کہہ دے گا، لیکن جب یہ چادر اڑاتا ہے تو یوں خیال کرتا ہے میری رب کی امانت ہے، اس کی میں حفاظت کر رہا ہوں۔ اے لوگوں، رب کی امانت پر یہ حفاظتیں کرنے پر یہ عنایتیں ہوتی ہے۔ اپنے اولاد سے محبت کرو، لیکن یہ لوگوں اپنے ماں باپ سے اولاد بھی محبت کرے، اور جب یہ محبت کا رشتہ قائم بنتا ہے اب خرافات نہیں، وہاں محبتیں اور الفتیں جنم لیتی ہے۔ اے لوگوں، میں آپ کو بتاؤں تو شاید آپ کو حیرت ہوگی، حیرت ہوگی۔ آج آپ دور تک نظر ڈالو، دور تک، کہیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی کوئی ولی دکھتا ہے اس دور میں؟ کیوں نہیں دکھتا؟ کیوں نہیں دکھتا؟ کچھ راز ایسے ہیں جس کو ہم ادا نہیں کر رہے، اس لیے ولی نہیں پیدا ہو رہے۔ ارے ولی تو بہت بڑی بات میں نے کہہ دی، کوئی نمازی بھی نہیں بنتا۔ یہ لوگوں چل کر آیا تھا، ارے سنو، وہ تو میرے گھر میں بیٹھا تھا، یہ صحابہ میں اسی کا تذکرہ کر رہا تھا کہ میرے صحابہ، میرا ایک عاشق کرن میں رہتا ہے، نام عویس ہے، اور زیادہ اس کے روتے ہیں، جب کبھی ملاقات ہو تو اپنے لیے دعائیں کروا لینا۔ اے لوگوں، ماں کا فرما بردار بن جاؤ، مصطفیٰ کی زبان پر آ جاؤ گے۔ حضرت اویس سے قرنی، جن کے مراتب تابعین کبار میں نام ہیں، لیکن جب حضور کا آخری وقت ہے تو ایک جبہ دے رہے ہیں حضرت مولا علی کو، حضرت عمر فاروق کو، کہہ رہے ہیں علی اور عمر لے جاؤ، اسے جا کر اویس قرنی سے جب ملاقات ہو تو دے دے گا، اور میری امت کے لیے دعا کروانا، اپنے لیے بھی دعا کرا لینا۔ اللہ علی سے کہہ رہے ہیں مصطفیٰ، فاروق اعظم سے کہہ رہے ہیں مصطفیٰ۔ ایک دن وہ آیا، ملاقات کا شرف حاصل ہوا، ملے، کہا اویس کون ہے یہاں؟ کرن والوں نے کہا ایک دیوانہ ہے، لیکن لوگ اسے دیوانہ کہتے تھے، لیکن حضرت اویس کہہ رہے تھے اے لوگوں، میں دنیا کا دیوانہ نہیں، میں تو مصطفیٰ کا دیوانہ ہوں، میں تو مصطفیٰ کا عاشق ہوں، بس ان کی یاد میں کھویا کھویا رہتا ہوں۔ اے لوگوں، ان کے عشق کا اظہار تو اس روایت میں ملتا ہے کہ جب حضور کا دندان مبارک شہید ہوا، حضرت اویس قرنی کو پتا چلا، اپنے سارے دانت شہید کر کے کہہ رہے تھے کہ مجھے معلوم نہیں مصطفیٰ کا کون سا دانت شہید ہوا، سب توڑ دیے، سب توڑ دیے، سب توڑ دیے، جب کوئی دانت نہ رہا، کھانے کی طاقت نہ رہی، تاریخ یہ بتاتی ہے ان کے کھانے کا انتظام کیلوں کے ذریعے کر دیا گیا۔ ہر فروٹ خراب ہو سکتا ہے، کیلا خراب نہیں ہوتا، اور فاتحہ اویس قرنی دلاؤ تو کیلے پیش کر کے دو۔ کہ لوگوں جب پہنچے ہیں فاروق اعظم، اونٹ چرا رہے ہیں، دیکھی ساری نشانیاں جو حضور نے بتائی تھی دیکھ لی، ہاتھ پر جو تبے کا نشان بھی بتایا تھا وہ بھی دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد جب پیش کیا اور کہا لو یہ حضور نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا حضور کا جبہ مبارک ہے۔ حضرت اویس قرنی نے وہ جبہ لیا اور کہا حضور، تو صحابہ نے وصال کی خبر سنائی، آنکھوں سے اشک روا ہو گئے۔ فاروق اعظم نے کہا اویس نہ، حضور نے کہا ہے ان کی امت کے لیے دعا کر دینا۔ بس حضرت اویس قرنی وہ جبہ لے کر سجدے میں گرے، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا امت مصطفیٰ کی مغفرت فرما دے، امت مصطفیٰ کی مغفرت فرما دے۔ کافی دیر تک دعا مانگتے رہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے خیال ہوا شاید دنیا سے کچھ کر گئے ہیں، میں نے پیر ہلایا، کھڑے ہو گئے۔ کہا عمر کیا کیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا اگر نہ اٹھاتے پوری امت بخشی جاتی، پوری امت بخشی جاتی، لیکن سنو تمہارے اٹھانے سے پہلے پیغام دے دیا گیا، تمہارے کہنے پر تمہاری اس دعا کی بدولت آدھوں کو تو بخش دے رہا ہوں، اور تمہارے کئی زمانے کے بعد ایک میرا غوث اعظم آئے گا، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا، آدھی اس کی دعا کے صدقے
مکے میں بخش دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے لوگوں اندازہ فرماؤ، ذرا سوچو، یہ ساری لسٹیں جو میں نے گنوائی ہے یہ سارے مراتب پاس ہوتے ہیں تو ماں کے قدموں کے صدقے میں۔ اے لوگوں اندازہ تو لگاؤ، مجھے یہ حدیث سن کر جیسا کہ ابھی یہ بچے نے سنایا کہ عورت کا مقام جو ہوتا ہے آج دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا، ماں کیا ہے، لیکن قربان جاؤ اسلام کی عظمتوں پر میں خاص کر کے اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا، اسلام کے طرز پر ہو سکے جتنا ہو سکے عمل کر لو۔ تم کو کہاں تک پہنچایا یہ بتانا چاہتا ہوں، اسلام سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہ تھا، لیکن اسلام تیری عظمتوں پر قربان تو جیسے آیا عورت کا مقام اسلام دکھا رہا ہے۔ حضور جیسے تشریف لائے 25 سالہ نوجوانی کا عالم ہے، حضور کی ذات کا 25 سالہ زندگی ہے، لیکن سنو ان بیواؤں سے جسے کوئی دیکھنے کے لیے پسند کرتا تھا، جس کو دیکھنا لوگ منحوسیت سمجھتے تھے، مصطفیٰ نے 40 سالہ بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی فرمائی۔ شادی کرنے کے بعد لوگوں کو دکھا دیا، لوگوں میری رحمت بیواؤں کو رسوا نہیں کرتی بلکہ انہیں بھی پناہ دے کر انہیں بھی رحمت کا حقدار بناتی ہے۔ جیسے ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ نکاح میں آئی، عورت ہی وہ ذات ہے کہ اسلام میں عورتوں میں سب سے پہلا داخلہ اسلام میں کسی کا ہو رہا ہے۔ اے لوگوں قسم خدا کی وہ عورت کی ذات تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ذات، سبحان اللہ۔ سب سے پہلا داخلہ۔ جیسے ہی داخلہ ہوا اور ان کے بطن مبارک سے ایک بیٹی جنم لیتی ہے جسے کائنات خاتون جنت کہتی ہے۔ کہ لوگوں اندازہ لگاؤ حضور نے کیسی تربیت کی، لوگ عورتوں کو بچی پیدا ہوئی فوراً دفن کر دیا، بچی پیدا ہوئی فوراً دفن کر دیا، لیکن مصطفیٰ نے فرما دیا بچیوں کو دفن نہ کرو، بچیوں سے محبت کرو۔ اگر محبت کر کے 3 کی پرورش کرو گے، کتنوں کی؟ 3 بچیوں کی پرورش کر کے اس کے سسرال بھیج دو گے، اچھی تعلیم دے کر بھیجو گے، سسرال کو پہنچے گی، یہاں میرا مولا تمہارے لیے جنت کو واجب کر دے گا، تمہارے لیے میری شفاعت کو واجب کر دے گا۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے پاس 2 ہی بیٹیاں ہیں، کہا تو بھی تربیت کر دے 2 کی، اللہ تجھے بھی جنت دے گا۔ ایک پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے یہاں 1 ہی بیٹی ہے، کہا 1 کی پرورش کر لے، اللہ تجھے بھی جنتی بنا دے گا۔ پھر حضرت عائشہ کھڑی ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ جس کے یہاں کوئی بیٹی نہ ہو تو کہا اس کے لیے میں ہوں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہیں بے قصوں کا سہارا